صفائی میں بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آئیے چند شعر میں کوشش کروں گا کہ ادھر کا حالیہ کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، یہ اندور کی بڑی خوبصورت محفل ہے، بڑی ذمہ دار سماعتیں ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے۔ بس یہیں سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ! مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ آپ تو بہت نازک منزلوں تک پہنچ گئے، مبارکباد۔ آئیے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیے کہ آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، واہ! آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں۔ واہ 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 واہ! آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں۔ نئے شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ نے تو بہت آپ نے یاد فرمایا ہے، مختلف محفلوں میں اکیلے 2-2 گھنٹے شاعری ہوئی ہے، اور ایک عجیب و غریب کام جو باپو نے کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں میں۔ آپ لوگوں کو شاید بہت سو کو نہ معلوم ہو کہ ادے پور کے قریب ایک رام کتھا کے پنڈال میں انڈو پاک مشاعرہ باپو نے کر کر پاکستان تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو انسانیت اور دوستی غزل کے ذریعے کس طریقے سے فروغ پاتی ہے۔ ایک بہت بڑا کام تھا جس کا بہت چرچا میں نے پاکستان میں جا کر سنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے یہاں ہندوستان کے اندر کی اور جس کا پیغام وہاں تک پہنچا۔ آئیے میں یہاں سے یہ شعر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے۔ بہت اچھے یار آپ غزل والے ہیں، مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، بس آپ ہی کہیں جو کچھ کہیں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ واہ 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 واہ! اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ اور یہ مطلع میں نے آپ کو ان 2 اشعار کے لیے سنایا ہے۔ آئیے یہ مضمون جس شاعری کے لیے تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں مجھے، اسی کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا۔ دیکھیں زندگی میں ساتھ آئے گا انشاءاللہ شعر کہ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے۔ واہ 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 واہ! بہت اچھے وسیم بھائی۔ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے۔ اور یہ شعر بھی آپ کی محفل کی نظر کرتا ہوں کہ محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں۔ واہ 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 واہ! یار مصرع اٹھائیے آپ غلط لوگ تو فہمی کی گنجائش نہیں غلط فہمی کی سچی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے۔ واہ واہ! غلط فہمی کی گنجائش واہ نہیں وسیم سچی بھائی، محبت میں، زندہ باد! غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی۔ ملاحظہ فرمائیے، میں نے مطلع کہا ہے کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا۔ بہت اچھے۔ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ! ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ دیکھیے غزل کے مزاجدہ ہیں آپ، یہ شعر سن لیجئے اس خاکسار کا۔ غالب کی زمین میں شعر پڑھ رہا ہوں، کیا میری جسارت، کیا میری ہمت، کیا میری اوقات، لیکن شاید کچھ کوششیں ہوں کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا، پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، کیا کہنے؟ پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ!
یار اتنی دیر میں آپ جاگیں گے تو میں واپس بریلی پہنچ جاؤں گا اتنی دیر میں. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. حضور نظر کرتا ہوں کہ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں, جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. ارے واہ 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 واہ. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں, جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. اور یہ شعر میں اس گزارش کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ کسی دوسرے ملک کے اندر پڑھی گئی تھی غزل. میں نے کہا وہاں یہ تھا کہ مغربی تہذیب کے بعد تو یہ تصور نہیں ہے, لیکن ہم مشرقی تہذیب کے دلدادہ جو ہیں وہاں پر یہ تصور موجود ہے. اسی تصور کو مغرب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں مشرق کے ذریعے مغرب تک. ملاحظہ فرمائیے کہ جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں, جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے. حضور سنیے اس تو جہاں جہاں ہیں, میں جس غزل کی خدمت کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے, اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا. اندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں. تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. کیا کہنے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اندور کے اچھے لوگوں, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. واہ واہ. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اچھا, جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. یہ نیا نسخہ ہے, یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں, سن کے بتائیے گا. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا. واہ واہ. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا. بہت شکریہ, آپ نے داد دے دی, آپ سب نے داد دے دی, میرے لیے آنر ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. ایک غزل کے اور کچھ جی عنایت ارشاد عطا ہوں. یہ میں غزل سناتا نہیں ہوں, ویسے اندور میں بھی احتیاط کرتا ہوں. یہ شوبت دیسائی ہمارے, ہاں بھیا, تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں, یہ میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے کی غزل. وسیم بھائی اور معراج بھائی بھی شریک ہو سکتے ہیں. عنایت. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں, دوسرے مصرے میں شاعری ہو گئی تھوڑی سی. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. ارے واہ واہ. میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. بھائی واہ واہ. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں لگا ہے جس کو زمانہ خدا بنانے میں. واہ واہ. بھائی واہ واہ واہ. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں, میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں لگا ہے. بہت شکریہ. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں لگا ہے جس کو زمانہ خدا بنانے میں اڑے تھے ضد پہ. کتنا برا لفظ ہے یہ اڑے. یہ غزل کا تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن دیکھیے میں نے ٹریٹمنٹ, میرا شعر بنا ہے کہ نہیں بنا.
اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، چھوڑیں گے، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں، واہ واہ، ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، پسینے چھوٹ گئے، پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں۔ یہ غزل میں دو شعر ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے سبھی پریوار کے لوگ ہیں، اور یہ پورا پریوار ہے میرا، تو یہ کچھ کاروباری قسم کی شاعری ہوتی ہے۔ شوبھت ہمارے جو مہمان آئے ہیں باپو کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ راحت وہ غزل میں نے تمہاری بمبئی میں سنی تھی لیکن میں نے آج تک تمہارے منہ سے نہیں سنی، تو آپ ذرا برداشت کر لیں، 1.5 منٹ میں ختم ہوگی، اس کے بعد پھر دوسری غزل شروع کر دوں۔ عنایت ارشاد۔ یہ ذرا انوبی کے لوگ سنیں۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں، بابو اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب، واہ واہ، چھریاں وریاں خنجر ونجر سب۔ جس دن سے مجھے معلوم ہے آپ سب اندور والوں کے جو کردار اور کیریکٹر سب سے واقف ہیں، تو اچھا لگے گا آپ کو۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب۔ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب، واہ 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 واہ۔ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب۔ مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب، بچھڑ کر وہ بھی کہا پہلے جیسی، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب۔ خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے، اور ہے، واہ واہ، خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے، ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے، واہ 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 واہ، ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا، خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے۔ ابھی کوئی اشارہ نہیں کروں گا، اشارہ کرتا تو آپ چھتے ناپنے لگتے۔ خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے، ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے، شاعری کے ساتھ تھوڑا سا پانی اور ہے۔ ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن، کیا کہنے، ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن، بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے، واہ واہ واہ، ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن، بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے۔ باپو یہ شعر آپ کی طرف سے میں اپنے شہر والوں کو نظر کرتا ہوں، عنایت، آپ کی طرف سے اس شہر والوں کو نظر کرتا ہوں۔ بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے، بوریے پر بیٹھیے کلڑ میں پانی پیجیے، واہ واہ، بوریے پر بیٹھیے کلڑ میں پانی پیجیے، ہم قلندر ہیں ہماری میزبانی اور ہے، ارے واہ واہ، بوریے پر بیٹھیے کلڑ میں پانی پیجیے، ہم قلندر ہیں ہماری میزبانی اور ہے، اور جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں، ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے، جو بھی ملتا ہے زندہ باد، جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں، ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں
تو سردیاں اڑ جائیں. یہ شعر یاد رکھیں نا میرے لوگوں، میرے ہم وطنوں. وہ ایک لحاف میں اڑوں تو سردیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. واہ واہ. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. جو میری پیاس سے الجھے، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. عرض کرتا ہوں کہ پرانی اردو زبان میں نہیں کا تلفظ نہیں لکھا گیا. نہیں، اس میں بہت غزلیں ہوئی پاکستان میں اور ہندوستان میں. یہ میں غزل پڑھتا ہوں. سنے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. اب وقت ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا. اگر آپ ہمیں کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں mahfil@etv.co.in پر. اگلے ہفتے مشاعروں اور کوی سمیلنوں کے گلیاروں سے ہم آپ کے لیے لائیں گے ایک اور محفل. آج کے لیے دیجیے اجازت. اگلی محفل میں پھر ہوگی ملاقات، لیکن چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کچھ کویتاؤں کے ساتھ. نمسکار، شب خیر. چندا کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، چندا کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، ور تم سے ہماری یہ ملاقات نہ ہوتی، ور تم سے ہماری یہ ملاقات نہ ہوتی. اس شہر کے لوگوں میں کوئی بات ہے عمر، اس شہر کے لوگوں میں کوئی بات ہے عمر، ورنہ تو کبھی اتنی ہنسی رات نہ ہوتی، ورنہ تو کبھی اتنی ہنسی رات نہ ہوتی. شام بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے، مجھ کو احساس ہے، تجھ کو احساس ہے، مجھ کو احساس ہے، تجھ کو احساس ہے. اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے. میں تیرے پاس ہوں، تو میرے پاس ہے، میں تیرے پاس ہوں، تو میرے پاس ہے. چاروں طرف اجالا پر اندھیری رات تھی، چاروں طرف اجالا پر اندھیری رات تھی. جب وہ ہوا شہید ان دنوں کی بات تھی، جب وہ ہوا شہید ان دنوں کی بات تھی. آنگن میں بیٹھا بیٹا ماں سے پوچھے بار بار، دیپاولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اب کی بار، دیپاولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اب کی بار. آنگن میں بیٹھا بیٹا ماں سے پوچھے بار بار، دیپاولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اب کی بار. مت ہو اداس ماں مجھے جواب مل گیا، مت ہو اداس ماں مجھے جواب مل گیا. مقصد ملا جینے کا خواب مل گیا، مقصد ملا جینے کا خواب مل گیا. پاپا کا جو کام رہ گیا ہے ادھورا، پاپا کا جو کام رہ گیا ہے ادھورا، لڑ کر کے دیش کے لیے کروں گا میں پورا. یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، گرجا گھر گرودوارا ہے. ہمت ہو تو جل کو بھن بھن کر دو، ہمت ہو تو جل کو بھن بھن کر دو، ہمت ہو تو سورج چھن بھن کر دو، ہمت ہو تو چاند کو ٹکڑوں میں بانٹو، ہمت ہو جب ہوا بہے تب رخ کاٹو، ہمت ہو تو بہتی جل دھارا روکو، ہمت ہو تو بھکت کی رس دھارا روکو. شورت کا رنگ الگ الگ کر دو تو میں تم کو جانوں، اور یدی ایشور کی کوئی نعمت بانٹ سکو تم کو مانوں، یدی ایشور کی کوئی نعمت بانٹ سکو تم کو مانوں. کسی کے دل کی مایوسی جہاں سے ہو کے گزری ہے، ہماری ساری چالاکی وہیں پہ کھو کے گزری ہے. تمہاری اور ہماری رات میں بس فرق اتنا ہے
इस बात को, मुझे बताना शुरू करना मुझे। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। मालिनी अवस्थी, मेरे साथ हैं यहाँ पिछले अकेला जी, विजय भारती जी। खागा हमारी कहा मान रे, सैया के बुला दे, सैया के बुला दे, रसिया के बुला दे, दीवा के बुला दे। रस भरल बचनिया राम सपनवा। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11। दिल्ली अधिवेशन में बैठक के बाद जदयू के बदले सुर, कहा दोस्तों से नहीं होती सौदेबाजी, मोदी पर मौन रही जदयू। प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस काटजू फिर सुर्खियों में, संजय दत्त के बाद अब की भुल्लर सजा माफी के लिए अपील। यूपी के खादी उद्योग मंत्री की फिसली जुबान, महिलाओं को लेकर की अभद्र टिप्पणी, सीएम अखिलेश ने किया बर्खास्त। गहलोत का मैंडेट और अजीत सिंह की मुहिम ला रही रंग, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए छेड़ रखा है विशेष अभियान। एसीबी ने 3 साल में दर्ज किए देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे। और मध्य प्रदेश के इंदौर में शूट आउट एट वडाला का प्रमोशन करने पहुंचे जॉन अब्राहम, प्रशंसकों ने किया हंगामा, पुलिस को चलाने पड़े डंडे। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की मुहिम है और इसको अमली जामा पहनाने में जुटे हैं एसीबी के एडीजी अजीत सिंह। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अजीत सिंह ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। गहलोत के मैंडेट और अजीत सिंह के अभियान का ही नतीजा है कि पिछले 3 सालों में राजस्थान की एसीबी देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करने का मुकाम हासिल करती आ रही है। अजीत सिंह, जिनके पास डीजी एसीबी का चार्ज भी है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी से खुलकर रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की मुहिम में जुटे हैं और इसके लिए सबसे अहम है कि सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार का सफाया किया जाए। मुख्यमंत्री की पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की इस मुहिम में मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी अजीत सिंह। अजीत सिंह का मानना है कि भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना है तो सरकारी महकमों के साथ विजिलेंस सेल को भी मजबूत किया जाए। सभी आला अधिकारी अपने विभाग में होने वाली हर गतिविधि पर खुद खास नजर रखें। एसीबी के एडीजी अजीत सिंह मानते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा ग्राउंड लेवल से पनपता है और इसका दमन करने के लिए आपको निचले स्तर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ईटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में अजीत सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े हर पहलू पर खुलकर चर्चा की। आपको ये बताना चाहूंगा कि करप्शन रोकने की जिम्मेवारी एंटी करप्शन ब्यूरो हो चाहे सीबीआई हो, ये एक सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी करप्शन रोकने के डिपार्टमेंट इटसेल्फ। डिपार्टमेंट में अपना विजिलेंस विंग होना चाहिए, डिपार्टमेंट के अपने प्रोसीजर्स स्ट्रीमलाइंड होने चाहिए। है नहीं, है कई डिपार्टमेंट्स में है। मैं जो आपको सिचुएशन होनी चाहिए वो बता रहा हूं, और उनका टाइमलाइंस फिक्स्ड होनी चाहिए, कौन सा काम कितनी देर में किया जाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंस्पेक्शन के सिस्टम होने चाहिए। गहलोत की मुहिम और अजीत सिंह की अगुवाई में एसीबी के मजबूत अभियान का ही असर है कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां रोजाना एक भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जाता है। एसीबी का नेतृत्व संभालने के बाद अजीत सिंह ब्यूरो की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और वो है रंगे हाथों पकड़ो अभियान। इस अभियान से पहले रिश्वत, पद का दुरुपयोग
और आय से अधिक संपत्ति के मामले एसीबी में दर्ज तो होते थे, उनकी मैरिज को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं रहती थी। रंगे हाथों पकड़ो अभियान से ब्यूरो की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी की छवि बनी है और ब्यूरो की कार्यप्रणाली को लेकर आने वाली शिकायतों में जबरदस्त कमी आई है। हालांकि अजीत सिंह मानते हैं कि रसूखदार अफसरों और नेताओं की गिरेबान पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होता। वहीं पटवारी और पुलिस के खिलाफ ज्यादा मुकदमे दर्ज होने को लेकर पूछे गए सवाल पर अजीत सिंह ने कहा कि ये दोनों ही महकमे आम जनता से जुड़े हैं, इसीलिए इन विभागों की शिकायतें भी सबसे ज्यादा आती हैं। पटवारी और पुलिस की रीच सबसे ज्यादा है, डॉक्टरों की भी है जी। डॉक्टर तो एक सीएचसी पीएचसी में होगा, पटवारी ऑलमोस्ट हर गांव में है और हर गांव वाले को उससे जो भी है काम पड़ता है। तो चूंकि इनका ग्रास रूट्स लेवल पे कवरेज बहुत ज्यादा है, पुलिस का भी कवरेज इसी तरह से बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करने में थोड़ी झिझक इस बात की रहती है कि डॉक्टर से इलाज कराना है, उसकी पर्सनल हेल्थ का, पर्सनल वेलबींग का सवाल है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मजबूत इरादों का ही नतीजा है कि लगातार 3 साल से प्रदेश की एसीबी पूरे देश में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करती रही है। सीबीआई की स्टडी में भी राज्य एसीबी के परफॉर्मेंस की तारीफ की गई है और ये मुकाम हासिल हुआ है गहलोत के स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के इरादे और अजीत सिंह के सफल नेतृत्व से। चाहे अजमेर का चर्चित एसपी रिश्वत मामला हो या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार का मामला, एसीबी ने बड़े ही तजुर्बे के साथ इन मामलों को निपटाया है। एसीबी के एडीजी अजीत सिंह अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से भी खासे प्रभावित है। आप आज रात 9:30 बजे ईटीवी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम आमने सामने में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के अपने सपने को साकार करने की मुहिम में जुटे एसीबी के एडीजी अजीत सिंह के साथ खास बातचीत देख सकेंगे। आसिफ खान, ईटीवी न्यूज, जयपुर। पाकिस्तान में चुनाव भले ही अगले महीने हो, लेकिन लोगों में जोशो खरोश नदारत है। इसे आतंकवाद का डर कहें या लोगों का राजनीति से खत्म होता यकीन, आजकल न तो पाकिस्तान में बड़ी रैलियां हो रही है और न ही चुनाव का शोर शराबा सुनाई पड़ रहा है। परवेज मुशर्रफ के आने से भले ही पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा उफान आया हो, लेकिन जल्द ही यह शोर भी थम गया। इस बीच सियासी लीडरों के कत्लेआम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तमाम राजनेता भले ही चुनाव प्रचार पर कोई खास तवज्जो ना दे रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार की कमान थाम ली है। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले चुनाव से बड़े सियासी बदलाव की उम्मीद है, लेकिन सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और आम लोगों में भी जोशो खरोश नदारत है। रैलियों में गरजते बरसते राजनेता कम ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरी पीपीपी भला किस मुद्दे के सहारे लोगों से वोट मांगने जाए, क्योंकि 5 सालों तक काम तो उसने कुछ किया ही नहीं। पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान के हालात जितने खराब हुए हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। हालात जो है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुल्क जो है वो बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है और मुल्की हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ पॉलिसी बनाना कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क नामक इलेक्शन मॉनिटरिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले 4108 उम्मीदवारों में से 53% लोगों ने अपने हलफनामे में नेशनल टैक्स नंबर नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। टैक्स न अदा करने वालों में राष्ट्रपति जरदारी जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि आप रेटिंग कर लें, वैसे देख लें, हर बंदे से पूछ लें, तंग आया हुआ है नाको दने। कहाँ से हुकूमत आ जाएगी? अगर आएगी तो फिर ये किस तरह आएगी? धांधली से आएगी, उसके अलावा तो कोई है नहीं। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जैसे नेता भी मैदान में हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग पिछली बार हुए चुनाव का हिस्सा नहीं थे। वैसे बात अगर मुशर्रफ की हो तो उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी जमाने में न्यायपालिका से सीधा टकराव मोल लेने वाले मुशर्रफ आज
मुसीबत पड़ने पर अदालत की